جلوہ فرما حضور صاحب سجادہ جانشین حضور فیض اللہ قاری صوفی ضیاء الطیب صاحب غلام مجد اللہ العالی و حضور شہزاد فضل عارفی نائب سجادہ نشین حضور علامہ ڈاکٹر عبدالعالی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تمام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بھائی سلام کیے ہیں چندن؟ السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر المخبتین، صدق اللہ العلی العظیم۔ درود پاک بلند آواز کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی تک کہ آپ لوگوں نے نعت مرحمت کو ترنم میں سنا، اب تحت میں ایک عاشقانہ غزل سنی۔ یہ عاشقوں کی محفل ہے۔ حضرت شاہ پارسی عاشقوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جب عشق میں اپنی ہستی کا احساس مٹایا جاتا ہے۔ یہ بابا تاج الدین علی رحمۃ اللہ رضوان عاشقوں کی فہرست میں گنے گئے ہیں۔ حضور سالار مسعود غازی عاشقوں کی فہرست میں اپنے نام کو درج کیا ہے۔ جتنے اولیاء کرام ہیں، ان بزرگوں نے اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ ادب رسول کے چنگاری کو اپنے قلب و جگر میں روشن کیا تو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا۔ کب؟ جب عشق میں اپنی ہستی کا احساس مٹایا جاتا ہے، جب عشق میں اپنی ہستی کا احساس مٹایا جاتا ہے، پھر جس کی تمنا ہوتی ہے ہر شے میں وہ پایا جاتا ہے، پھر جس کی تمنا ہوتی ہے ہر شے میں وہ پایا جاتا ہے۔ اے راہ محبت کے رہرو افسوس نہ کرنا کامی پر، اے راہ محبت کے رہرو، نہ جانے کتنے لوگ اپنی مرادیں لے کر سرکار بابا تاج الدین کی بارگاہ میں آئے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مایوس ہو کر کے چلے جاتے ہیں۔ ان سے بیدم شاہ پارسی مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اے راہ محبت کے رہرو افسوس نہ کرنا کامی پر، منزل تو مل ہی جاتی ہے جب خود کو مٹایا جاتا ہے، منزل تو مل ہی جاتی ہے جب خود کو مٹایا جاتا ہے۔ اور یہ اپنے چاہنے والوں کو کچھ اس طرح تڑپاتے ہیں۔ سلیم بھائی کس طرح تڑپاتے ہیں؟ یہ اپنے چاہنے والوں کو، ہر کسی کو نہیں، جس سے کچھ بنانا چاہتے ہیں اسی کو تڑپاتے ہیں۔ یہ اپنے چاہنے والوں کو کچھ اس طرح تڑپاتے ہیں، نشتر بھی چبھوئے جاتے ہیں مرہم بھی لگایا جاتا ہے، نشتر بھی چبھوئے جاتے ہیں مرہم بھی لگایا جاتا ہے، اور ممکن ہی نہیں ہے طے کرنا یہ عشق کی منزل کا رستہ۔ بہت آسان سمجھتے ہیں لیکن آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے طے کرنا یہ عشق کی منزل کا رستہ۔ ارے منصور کی طرح عاشق کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے، منصور کی طرح عاشق کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے۔ اب منصور کا عشق کس کمال کو پہنچا تھا، کس درجے پر پہنچا ہوا تھا، ذرا دیکھیے۔ جب منصور حجاز امن حق کا دعویٰ کیے تھے، نعرہ لگا رہے تھے، کچھ لوگوں نے سمجھا خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں، لوگوں نے فتویٰ دیا، مولویوں نے، سولی پہ چڑھا دیا گیا، قتل کر دیا گیا، خون کا قطرہ جو زمین پر گرا، اب وہ خون کا قطرہ کیا کہہ رہا ہے؟ منصور کے خون کا ہر قطرہ گر گر کے زمین پر کہتا ہے ارے جو عشق میں کامل ہوتا ہے اگر حق کا نعرہ لگاتا ہے، جو عشق میں کامل ہوتا ہے، جب نقش دوئی مٹ جاتے ہیں پھر سامنے وہ آتا ہے، جب نقش دوئی ایک دیکھا دیکھا ایسا دے، مٹ جائے دوئی اور رہ جائے ایک، دیکھا دیکھا ایسا دے، یعنی یہ جو ہم میں ہے اس میں کو، اس ہم کو ختم کر دو۔
جب یہ میں ختم ہو جائے گی تو اس کا جلوہ نظر آ جائے گا. جب نقش دوئی مٹ جاتے ہیں پھر سامنے وہ آتا ہے. معراج محبت ہوتی ہے دیدار کرایا جاتا ہے. معراج محبت ہوتی ہے دیدار کرایا جاتا ہے. اور جو اپنے حقیقی یار کے دیدار کو دیکھ لیتا ہے, دیدار کر لیتا ہے, حقیقی یار کو جو دیکھ لیتا ہے اس کا حال بدل جاتا ہے. حضرات محترم, اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْتَقِينَ. اللہ کے جو مخصوص بندے ہوتے ہیں, اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں, جو بندہ ذکر خدا, ذکر مصطفیٰ میں اپنی زندگی کو بسر کیا, جو بندہ ذکر کے جام کو بھر بھر کے پیتا رہا, زندگی بھر اپنے ایک ایک لمحے کو ذکر خدا, ذکر مصطفیٰ میں فنا کیا, اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرما رہا ہے وَبَشِّرِ الْمُخْتَقِينَ. وہ لوگ خشوع اور خضوع والے ہو جاتے ہیں, ان کے دلوں میں رغبت نہیں رہتی, ان کے دلوں میں سختی نہیں رہتی, ان کا دل نرم اور موم ہو جاتا ہے. حضور فیض العارفین کے روداد حیات کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. فیض العارفین کی بارگاہ میں کوئی آ جائے اور شرم و ندامت سے آنسو بہا جائے, فیض العارفین ایسے سخی تھے, ایسے سخی تھے کہ اس کے تمام دکھ در پریشانیوں کا علاج کر دیا کرتے. میرے عزیزوں, یہ صوفیوں کی محفل ہے تو صوفیوں کی یاد رکھنا چاہیے کہ صوفی کہتے کسی ہیں, صوفی ہوتا کون ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تو صوفی بننا چاہتا ہے تو سن لے تصوف صفا سے ہے اور یہ باطن کی صفائی ہے. اندر کی پاکیزگی کا نام تصوف ہے. اچھے اقدار کا حامل صوفی ہوتا ہے. باطن کی صفائی, ستھرائی, پاکیزگی رکھنے والا شخص صوفی ہوتا ہے. صرف لباس پہن لینے کا نام صوفی نہیں ہے. تاج لگا لینے سے, داڑھی رکھ لینے سے, پٹا رکھ لینے سے, صوفیانہ چولا پہن لینے سے انسان صوفی نہیں بن جاتا ہے, بلکہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں جو بندہ نفسانی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے وہ بندہ صوفی کہلاتا ہے. جو بندہ اپنے قلوب کو پاکیزہ کر لیتا ہے وہ صوفی کہلاتا ہے. صوفی وہ ہے جو ہر بندے کے عیوب کو چھپا دے, جو بندے کے عیب کو چھپائے. آج لوگ بندے کو عیوب کو اجاگر کرتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ عیب کو چھپانے والی صفت رب کی ہوتی ہے, اور یہ صفت جس بندے کے اندر منتقل ہو جائے وہ بندہ صوفی ہوتا ہے. اور جو صوفی بن جاتا ہے اللہ رب العزت اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے, اللہ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. میرے عزیزوں, میں ہم لوگ ابھی ذکر کر رہے تھے. اس ذکر کی عظمت اور فضیلت اگر انسان جان جائے تو یقین جانیے راتوں دن صبح و شام اٹھتے بیٹھتے انسان ذکر ہی میں مبتلا رہے گا. صوفیاء کرام نے اس کا آسان ترجمہ کیا ہے لا معبود, اے مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا مقصود, اے مالک تیرے سوا کوئی مقصود نہیں ہے. پھر صوفیاء کرام الا اللہ کا ضرب اپنے قلب پر مار کر عرض کرتے ہیں لا موجود الا اللہ, اے مولا اب اس دل میں تیرے سوا کوئی موجود نہیں ہے. جب دل دنیا کی حرص, دنیا کی لالچ, دنیا کی تمنا, دنیا کی آرزو, دنیا کی خواہش, دنیا کی جستجو, جب دنیا کی ہر شے سے دل بے نیاز ہو جاتی ہے, دل سے دنیا کی ساری شے نکل جاتی ہے, صرف دل خدا کا منتظر رہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل میں اپنا نور منتقل کر دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرص تعین الاولیاء, نعرہ
اس کے دل میں اپنا نور منتقل کر دیتا ہے. صوفی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نور کو اپنے قلب میں منتقل کرتے رہتے ہیں. میرے عزیزو، صوفی اچھے اقدار کا حامل ہوتا ہے. صوفی وہ ہے، تصوف کیا ہے؟ باطن کی صفائی کا نام ہے، قلب کی طہارت کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام ہے، لوگوں کے ساتھ رویوں کی خوبصورتی کا نام ہے. تصوف کیا ہے؟ روح کو راہ خدا میں بچھانے کا نام ہے. تصوف کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا نام ہے. تصوف کیا ہے؟ قلب کی طہارت کا نام ہے. تصوف کیا ہے؟ شریعت محمدی کی سچی غلامی کا نام ہے. تصوف کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں فخر و بدر و حنین کی گرمی کا نام ہے. تپتے ہوئے ریگستان میں حضرت بلال کی اذان کا نام ہے. کربلا کی سرزمین پر امام حسین کی سجدے کا نام تصوف. میرے عزیزو، اگر ہمارا اور آپ کے قلب اندرونی شیشہ جو ہے وہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، ستھرا ہو جائے، تو اللہ رب العزت اپنا نور منتقل کرتا ہے. گویا خدا اس کے قلب میں اپنا نور کبھی منتقل نہیں کرتا جس کا دل، جس کا قلب نجاست و غلاظت سے بنا ہوا ہو. میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں اور ہر ایک شخص کے پاس میرے سوال کا جواب ہے. آپ لوگ جواب دیجیے گا. آپ ہمیں بتائیں، اگر آپ کو شدت کی پیاس لگی ہوئی ہو اور اس بات پر آپ کو یقین ہو جائے کہ اگر پانی نہیں ملے گا تو روح جسم سے نکل جائے گی، اس بات پر یقین ہو جائے اگر پانی نہ ملے روح جسم سے نکل جائے گی، لیکن آپ کو ایک ڈول نظر آیا، بالٹی، اس بالٹی کو رسی کے ذریعے سے باندھ کر کنویں سے پانی نکالا جا سکتا ہے، پیاس کو بجھائی جا سکتی ہے، لیکن میرے عزیزوں وہ بالٹی اتنا غلیظ ہو کہ جگہ جگہ پر نجاست و غلاظت لگی ہو اور اس بالٹی سے نہایت بدبو آ رہی ہو، تو اب سوال کا جواب دیجئے، آپ لوگ اس نجاست و غلاظت والے بالٹی سے پانی پینا پسند کریں گے؟ زور سے بولیے، پسند کریں گے؟ کبھی آپ کی فطرت قبول نہیں کرے گی. جس طرح نجاست و غلاظت والے بالٹی سے آپ پانی پینا پسند نہیں کرتے، ٹھیک اسی طرح نجاست و غلاظت والے قلب میں اللہ اپنا نور ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا ہے. اب اگر اللہ کے نور کو اپنے قلب میں منتقل کرنا چاہتے ہو تو قلب کی صفائی کرو، اور قلب یوں ہی صاف نہیں ہو جائے گا. پچھلی رات اٹھو، جاگو، رب کی بارگاہ میں کریا گزاری کرو، سجدہ کرو، کلام کرو، آنسو بہاؤ، گناہوں سے توبہ کرو، اللہ سے سچے تائب ہو جاؤ اور ان بزرگوں کی بارگاہ میں آ جاؤ. کیونکہ صرف عبادت کر لینے سے یہ قلب کی طہارت نہیں ہوتی، بلکہ کسی ایسے بندے کے پاس جانا ہوگا، کسی ایسے دل والے کے پاس جانا ہوگا جو اپنی نظر ڈال دے تو دل کو صاف کرتا ہے. جو اپنی نظر ڈال دے اور دل کو صاف کر دے. جب آپ بابا تاج الدین کی بارگاہ میں آئیں گے، شرف الدین کی بارگاہ میں جائیں گے، نجم الدین کی بارگاہ میں جائیں گے، قطب الدین کی بارگاہ میں جائیں گے، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں جائیں گے، یہ اولیاء اپنی بھرپور نظر آپ کے قلب باطن پر ڈالیں گے، آپ کے قلب و جگر کو پاک ستھرا روشن منور فرما دیں گے. میرے عزیزو، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی نظر. اللہ والے ایک نظر ڈال کر کے آپ کے دل کی دنیا کو بدل دیں گے. حضور فیض العارفین علیہ الرحمت والرضوان جب تک درسگاہ میں پڑھا رہے تھے، دنیا اسے انہیں مولوی، مفتی، مفکر جانتی تھی، لیکن جب سلطان الاولیاء خواجہ مخدوم
محمد حسن شاہ علیہ رحمتوں پر رضوان کی ایک بھرپور نظر پڑی تو غلام آصف یا فیض العارفین بن گئے، اور جب فیض العارفین بن گئے پھر غلام آصف یا کو سلطان الاولیاء نے ایسی نظر عنایت فرمائی، ایسی شکتی دی، ایسا پاور عطا فرمایا کہ فیض الاولیاء اگر بسم اللہ پر نظر ڈال دے فیض الاولیاء بنا دیے جائیں، فیض العارفین اگر راما راؤ پر نظر ڈال دے عبد الرحمن بنا دیے گئے، فیض العارفین نظام الدین پر نظر ڈال دے ضیاء رسول بنا دیے گئے۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ والوں کی بات ہوتی ہے۔ جب ہم اور آپ کسی عالم کے بارگاہ میں جائیں تو حکم ہے اپنی زبان کو سنبھالیں، لیکن جب کسی اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں پر زبان تو زبان اپنے دل کو بھی سنبھالنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت اس مختصر سے گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة.